بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج شہر میں بڑی گہما گہمی اور بہت زبردست سیاسی سرگرمی رہی، اس حوالے سے بھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یوم تاسیس کے حوالے سے جناح گراؤنڈ میں جلسہ تھا، جبکہ جماعت اسلامی نے بھی تعمیر کراچی کو عنوان سے ایک کنونشن منعقد کیا، اور وہاں بھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے دھواں دار تقریریں کیں، اور باغ جناح میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے دھواں دار تقریریں کی۔ لیکن یوم تاسیس کے حوالے سے آج کراچی میں پہلی مرتبہ جو اصل ایم کیو ایم ہیں، جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی ریلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ ریلی کسی چھوٹے موٹے علاقے گلی کوچے میں نہیں نکلی، بلکہ اصل ایم کیو ایم کی ریلی شارع فیصل پہ نکالی گئی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ریلی نکال کے جو نوجوانوں نے الطاف حسین کی حمایت میں نعرے لگائے، اور اس طرح انہوں نے اپنا یوم تاسیس بنایا۔ تاہم دوسری جانب سندھ کے بڑے شہر اور جو اصل ایم کیو ایم کا گڑھ کہلایا جاتا ہے حیدرآباد، وہاں کے جو الطاف حسین کے چاہنے والے اور جو متوالے تھے اصل ایم کیو ایم کے کارکنان، ان کو ریلی نکالنے سے روک دیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کراچی، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، سکر، سانگڑ، نواب شاہ، میرپور خاص اور مختلف علاقوں میں جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور حیدرآباد کی میں جو ریلی نکالنے کی جو کوشش کی وہاں کے حیدرآباد کے اصل ایم کیو ایم کے کارکنوں نے، تو وہاں ریلی نکالتے ہی جو ہے سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو دبوچ لیا، اور گردن سے پکڑ کے، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ پکڑ کر لے گئے، اور انہیں نہیں دی مکمل طور پہ۔ اصل ایم کیو ایم کی جانب سے یہ ریلی حیدرآباد پریس کلب سے جو ہے وہ نکالی جا رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ریلی کے بارے میں جو ہے وہ سیکورٹی جو اہلکار ہیں ان کو اطلاع مل گئی تھی، اور انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ حیدرآباد پریس کلب پر مورچہ لگایا ہوا تھا، اور جیسے ہی نوجوان جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جھنڈے نکالے ایم کیو ایم کے، جس پہ الطاف حسین کی تصویر تھی، جے الطاف حسین لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جیسے ہی ریلی نکالی اور الطاف حسین کی حمایت میں نعرے لگائے، ان کو جو ہے وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مارتے ہوئے جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، لے جایا گیا، اور ان کو ریلی نکالنے سے روکا گیا۔ اور لیکن یہ ہے کہ کراچی میں شارع فیصل پہ کم از کم یہ ہوا کہ جو اصل ایم کیو ایم کے جو کارکنان تھے، انہوں نے جب ریلی نکالی تو جو لوگ شارع فیصل سے گزر رہے تھے، موٹر سائیکلوں پہ نوجوان گزر رہے تھے، خواتین گزر رہی تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ وکٹری کا بھی نشان بنایا، خوشی کا اظہار بھی کیا، اور وہ نوجوان بھی جو تھے وہ ریلی میں شامل ہو گئے۔ لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ دوہرا معیار یہ ہے کہ اسی شہر کراچی کے اندر ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان باغ جناح میں جلسہ کرتی ہے، جس میں صرف کراچی کے نہیں بلکہ پورے سندھ سے جو ہے لوگ بسیں بھر کر لائے جاتے ہیں، اور پورے سندھ سے بھی نہیں بلکہ خود بتایا گیا جلسے میں کہ جو پورے پاکستان میں جہاں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے جو یونٹ یا جو ان کے جو زون قائم ہیں پورے ملک میں مختلف شہروں میں، وہاں سے عہدیدار اور ذمہ داروں کو بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لایا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ جلسہ بھرنے کے لیے جلسہ گاہ بھرنے کے لیے وہ تمام تر کوششیں، وہ تمام تر اقدامات کیے گئے، جن اقدامات میں ایک تو یہ کہ کراچی کے وہ لوگ جو بلدیاتی اداروں میں کام کرتے ہیں، جن کو ایم کیو ایم نے اپنے دور میں بڑی تعداد میں بلدیاتی اداروں میں بھرتی کیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ مجبور ہیں کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کی حاضریاں جو ہے وہ عارضی مرکز بہادر آباد میں لگتی ہیں۔ اگر وہ وہاں حاضریاں نہ لگائیں
تو ان کی جو ہے وہ نہ صرف تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں، ان کی ترقی روک لی جاتی ہے، ان کو مختلف انداز میں ان کے محکمے میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو اس سے خوف زدہ ہو کر یا اس سے بچ کر جو بیچارے غریب متوسط طبقے کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ تمام تر جو وہ ہے ظلم جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں اور مجبور ہیں وہ حاضریاں لگانے پر بھی، اور دائرے کے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنے پر بھی۔ تو ایک تو یہ کہ بڑی تعداد میں جو بلدیاتی اداروں کو جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ زور و زبردستی جو ہے مجبور جو لوگ ہیں ان کو وہاں جمع کیا گیا، وہ جمع ہوئے، اور پھر جو ایک بڑی تعداد میں جو کہا جاتا ہے کہ غیر مقامی افراد جن کے لیے این کیو ایم ہمیشہ جو ہے وہ پہلے یہ بات کرتی رہی ہے کہ جی شہر پر یہ جو ہے وہ غیر مقامیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب این کیو ایم پاکستان پر بھی غیر مقامیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، اور جو غیر مقامیوں کی بڑی تعداد کی شمولیت بھی وہاں پر ہوئی ہے، اور جلسے میں بھی موجود تھے بڑی تعداد میں، اور وہ جو نعرے لگا رہے تھے ان میں پرویز مشرف کے نعرے بھی شامل تھے۔ یعنی وہ جو غیر مقامی لوگوں کی جو بڑی تعداد نے شمولیت اختیار کی ہے، یا ان کو بلایا گیا ہے یا ان کو دعوت دی گئی، جو پہلے جو ایم کیو ایم میں جو شامل جماعت ہوئی ہے، جو دھڑا شامل ہوا ہے، اس میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جی جو دوسری قومیت کے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں آ جائیں، اور ان سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو وہ جو دوسری قومیتوں کے لوگ تھے ان کو بڑی تعداد میں بلایا گیا، اور اس طرح اور پھر پورے پاکستان سے بھی بلایا گیا، اور اس طرح وہاں پہ جو نعرے بھی لگے تو وہ پرویز مشرف کے بھی نعرے لگائے گئے۔ تو ایک تو یہ باغ جناح کے جلسے کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو خطاب کیا، اس خطاب میں کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی ایسی جاندار تقریر نہیں تھی، کوئی ایسی قابل ذکر بات بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم احتجاج نہیں کریں گے بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ فاروق ستار نے کہا کہ جی وہ کے الیکٹرک بڑا ظلم کر رہی ہے، گیس کمپنی بڑا ظلم کر رہی ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن وہ کے الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس کمپنی جو ہے وہ تو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے، تو وہ آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے، تو کم از کم آپ کی اتنی تو چلنی چاہیے۔ آپ کے اگر 2-3 وزیر وفاقی کابینہ میں ہیں تو یہ جو 2 ادارے ہیں جن سے پورا شہر پریشان ہے، کے الیکٹرک سے اور سوئی سدرن گیس سے، تو کم از کم اس کے لیے کوئی ایسی یہاں پہ کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی کیمپ آفس بننا چاہیے کہ وہ، اور یہاں سے کنٹرول اور مانیٹر ہونا چاہیے، لوگوں کی دادرسی ہونی چاہیے کہ چونکہ ایم کیو ایم جو ہے مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کا حصہ ہے، لیکن وہ شکایتیں بھی کہ جی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جناب حیدرآباد یونیورسٹی نہیں بنی، تو بھائی آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں تو جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں علامتی طور پہ افتتاح تو کیا، تو کہاں ہے یہ جو آپ 3.25 سال تک آپ حکومت میں بیٹھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور کلپ جو مصطفیٰ کمال صاحب کا چل رہا ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ کلپ جو کہ پرانا ہے، اس میں مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یوم تاسیس تو 23 اگست 2016 ہے۔ یہ کون سے یوم تاسیس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو، یہ باقاعدہ کلپ چل رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا، اور اس وقت ان دونوں زیادہ چل رہا ہے کیونکہ اب مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ کلپ چل رہا ہے جو مصطفیٰ کمال نے بڑا زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یوم تاسیس جو ہے وہ 23 اگست 2016 ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اس کلپ میں 23 اگست 2016 کو ڈی جی رینجرز کے آفس میں قائم ہوئی ہے، ڈی جی رینجرز کے آفس میں بنی ہے۔ تو اور پھر آج کے جلسے میں جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب خالد مقبول بھائی کر رہے تھے، تو یہ وہی مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو کچھ عرصے پہلے تک ایم کیو ایم میں شامل ہونے سے پہلے تک خالد مقبول صدیقی کو راہ کا ایجنٹ قرار دے چکے ہیں، راہ کی ٹریننگ کے لیے کہہ چکے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں۔ پھر اسی طرح نسرین جلیل صاحبہ کی بھی تقریر تھی، انہوں نے بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی نے کراچی کو کیا دیا اور مسلم لیگ نون نے کراچی کو کیا دیا، تو بھائی آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں رہے کیوں، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر یہ کہا گیا جو ہم کل بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کمال کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب جب الیکشن ہو جائیں گے اور کوئی ہمارے پاس ہماری حمایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا حکومت بنانے کے لیے، تو ہم وزیر اعظم سے وزارتیں نہیں مانگیں گے، ہم یہ کہیں گے آئین میں ترمیم کرو، لوگوں کو ان کے حق دو۔ چلے دیر آیت درست آیت،
کاش کہ آپ کو یہ موقع ملے, آپ کو ایسا مینڈیٹ ملے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے اور لوگ اور آپ اپنا یہ مطالبہ منوا سکیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے گزشتہ 5 سال میں, یعنی آپ 3.25 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں رہے, ایم کیو ایم پاکستان, اور باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا تھا, اپنا کوئی مطالبہ کوئی کسی نقطے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. اور اب 1 سال ہو رہا ہے پی ڈی ایم سے جو معاہدہ کیا ہے, پی ڈی ایم سے جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے, کوئی کسی ایک نقطے پہ آپ عمل نہیں کرا سکیں. تو یہ صرف جلسے کرنے سے, تقریریں کرنے سے اور باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے کہ عمران خان صاحب باتیں کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں, اور باتیں تو اتنی اچھی اچھی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں, اور سارے مسائل وہ اپنی تقریر میں حل کر دیتے ہیں, لیکن کوئی ایک مسئلہ وہ اپنے دور حکومت میں حل نہیں کر سکے. تو ایک تو ناظرین جو ہم نے آپ سے بتایا کہ جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کے کارکنوں نے جو مختلف سندھ کے علاقوں میں, شہری علاقوں میں جو ریلی نکالنے کی کوشش کی ہے, اور جو باقاعدہ جو ایک یوم تاسیس منایا ہے, تو وہاں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. اور ابھی کراچی میں بھی جو ریلی نکالی گئی وہ کامیاب تو ہو گئے, لیکن بتایا جاتا ہے کہ کراچی سے بھی جو اصل ایم کیو ایم اس کے کارکن جو ہے وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو باغ جناح میں جلسہ ہوا ہے اس کو پوری سیکورٹی بھی دی گئی ہے. گو کہ ایم کیو ایم پاکستان بظاہر تو سندھ حکومت کے خلاف بیان بھی دیتی ہے, اور بظاہر تو سندھ حکومت کے خلاف ہے, بیانات بھی دیتی ہے, لیکن سندھ حکومت نے ان کو نہ صرف پورا پروٹوکول بلکہ پوری سیکورٹی فراہم کی ہے. دوسری جانب کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں اصل ایم کیو ایم کی جانب سے یوم تاسیس منانے کی کوشش کی گئی, لیکن ان کو وہ سیاسی آزادی نہیں ملی, سیاسی سرگرمیوں کی قطعاً ان کو اجازت نہیں دی گئی, بلکہ ان کو جیسے ہی خصوصاً حیدرآباد میں اور اندور سندھ کے علاقوں میں دبوچ لیا گیا, اور اگر کچھ لڑکوں نے کامیابی سے ریلی نکال بھی لی تو انہیں بعد میں دبوچا گیا ہے, گرفتاریاں کی گئی ہیں. ایک جانب تو یہ دوہرا نظام کہ ایک طرف جماعت اسلامی کو اجازت, ایم کیو ایم پاکستان کو اجازت, اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکن جو کچھ کر رہے ہیں, باقاعدہ ہنڈا گردی کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, اور جس طرح کی صورتحال انہوں نے ملک میں پیدا کر رکھی ہے, لیکن ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہے. جو یہاں پرامن لوگ, پرامن اصل ایم کیو ایم کے پرامن کارکنان جو ہے پرامن طریقے سے, کوئی وہ دینگا مشتی نہیں, کوئی بڑا احتجاجی کوئی ریلی نہیں, وہ صرف ایک پرامن انداز میں ایک, اور وہ بڑی تعداد میں بھی نہیں. ظاہر ہے کہ جو خوف کی فضا ہے اور جو پابندیوں کی فضا ہے اس میں جتنے لوگ بھی نکل آئے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس پرآشوب دور میں جب 7 سال سے اصل ایم کیو ایم پر پابندی ہے, غیر اعلانیہ پابندی ہے, اور لوگوں کو ایک خوف و دہشت میں مبتلا کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ جناب اگر آپ نے الطاف حسین کا نام لیا یا آپ نے اصل ایم کیو ایم کے لیے کوئی کام کیا تو پھر آپ تو کیا, آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر کر دیا جائے گا, اور ہو رہا ہے یہ. تو ایک طرف تو جب کراچی کے جو لوگ ہیں, جو اصل ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. دوسری جانب جو اسلام آباد میں آج ہوا ہے, جس طرح پولیس سے جو باقاعدہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت تھی, پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح لڑتے رہے جیسے وہ کسی دشمن کی فورس سے لڑتے رہے, اور جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ زمان پارک میں کیا کچھ ہوا ہے. اور ناظرین جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے جو ہنگامی پریس کانفرنس آج کی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی, اور کہا کہ وہاں بم بنانے کی فیکٹری تھی اور دہشت گردی اور غنڈہ گردی اور یہ, لیکن انہوں نے اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار بھی کر دیا. وہ کیسے وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ان کے ماتحت, آخر پوری جو جتنے بھی ادارے ہیں سیکورٹی فورسز ہیں وہ سب ان کے ماتحت ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح اپنی بے بسی اور لاچاری کا مظاہرہ کیا ہے کہ جناب عوام جو ہے, قوم جو ہے وہ عمران خان کے فتنے کو جو ہے وہ روکے. رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر, اس بے بسی پر جو بانی و قائد اصل ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے ایک تازہ ٹویٹ کیا ہے. الطاف حسین صاحب نے اپنے تازہ ٹویٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے, الطاف حسین نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آج آپ نے اپنی ہنگامی پریس کانفرنس میں قوم سے فریاد کی ہے کہ وہ عمران خان کے فتنہ و فساد کا ادراک کریں اور عمران خان کو
ووٹ کی طاقت سے مائنس کر دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان پر قائد MQM الطاف حسین صاحب نے باقاعدہ ان سے ایک سوال کیا اپنے ٹویٹ کے ذریعے۔ الطاف حسین نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کیا قوم حکومت میں ہے یا آپ اپوزیشن میں ہیں؟ الطاف حسین نے بڑا طنزیہ انداز میں یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ یہ فریاد کر رہے ہیں قوم سے، آپ یہ بتا دیں کیا قوم حکومت میں ہے یا آپ حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن میں ہیں؟ تو یہ تازہ ٹویٹ ہے الطاف حسین صاحب کا، اور اس سے پوری کہانی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت ایک جمہوری حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ ہیں، لیکن وہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ وہ قوم سے اپیل کر رہے ہیں۔ اب قوم کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور وہ تو مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ ان کا اختیار تو بجلی کے بل پہ نہیں چل رہا، گیس کے بل پہ نہیں چل رہا، کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ بجلی آئے، اور بجلی ہے کہ وہ بس اپنی مرضی سے آتی ہے، اور آپ جو کہ الیکٹرک ہے وہ بھاری مالیت کے بل جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ گیس بھی اپنی مرضی سے آتی ہے لیکن بل ہے کہ بڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو کیا پتا آٹے دال کا بھاؤ، آپ تو اشرافیہ میں ہیں، آپ تو نہیں خریدتے ہوں گے آٹے دال، آپ کو تو نوکر خریدتے ہوں گے۔ تو یہاں تو عوام جو ہے وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتی ہے، یعنی 2 وقت کی روٹی کھانے کی سکت نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ عمران کے جو فتنہ فساد جو ہے وہ اس کو مائنس کرے، تو قوم کیسے مائنس کرے گی؟ حکومت میں تو آپ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہو گئے۔ تو یہ ایک بالکل صورتحال ہے، یا یہ جو بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے الطاف حسین صاحب نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو سابق وفاقی وزیر ہیں، جو عمران خان صاحب کے بڑے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں، کیونکہ ایک سیٹ پر انہوں نے اتنی اہم وزارتیں دے دی تھی، تو شیخ رشید صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا۔ اب یہ سارے عمل میں شیخ رشید صاحب خاموش بھی ہیں، اور جبکہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے کہ جو ریلی میں شریک تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ گئے۔ تو انہوں نے شیخ رشید صاحب بھی اب گھر پہ بیٹھ گئے، اب ویڈیو بیان سے جو اپنا کام چلا رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور شفاف الیکشن کرائیں۔ یعنی اب وہ اس پر مفاہمت کے بیانات پر آ گئے ہیں شیخ رشید صاحب بھی، کہ صاحب سب مل کر بیٹھیں اور الیکشن کرائیں۔ اور عمران خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ بس میں چاہتا ہوں صرف الیکشن ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر الیکشن کل کرا دیے جائیں اور ان الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگر ہار گئے، یا عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہیں ملی، اور عمران خان صاحب نے نتائج تسلیم نہیں کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر عمران خان صاحب نے اپنی ہار نہیں مانی، چلیے عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، نون لیگ اگر ہار گئی تو وہ کیا نتائج تسلیم کرے گی؟ وہ شکست تسلیم کرے گی؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں جب ملک ایک انتہائی جو ہے شدید ترین قسم کے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے، اور عام انتخابات میں چند ماہ رہ گئے، صرف چند ماہ، اب اس چند ماہ کا بھی آپ کو انتظار نہیں ہے۔ وہ تو الیکشن تو ہونے، لیکن ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو الیکشن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کو پہلے اس معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالیں، لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں، مہنگائی جو ہے وہ کم از کم ایسی ہو کہ لوگ اس پر اپنی جو تنخواہیں ان کی اس پر وہ گزارا کر سکیں، صرف گزارا، 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، ان کی کم از کم تنخواہیں بڑھائیں۔ بجٹ آپ کا آ رہا ہے تو کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ اتنے وسائل تو دیں کہ وہ کم از کم زندگی جو ہے وہ زندہ رہ سکیں، ایک مناسب انداز میں زندگی گزار سکیں۔ تو یہ الیکشن اس وقت تک بیکار ہیں جب آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے، لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ پھر وہی لوگ آ جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو کس بات کا دوبارہ لایا جائے؟ وہ تو 4.25 سال حکومت کر کے گئے، انہوں نے کیا تیر مار لیا تھا، اور پھر نون لیگ نے اس 1 سال میں کیا تیر مار لیا ہے؟ تو جناب یہ الیکشن پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ اربوں روپے جو الیکشن پہ خرچ ہوں گے، خدا کے لیے وہ سبسڈی دے دیں لوگوں کو، جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں اس پر سبسڈی دے دیں، پیٹرول پہ سبسڈی دے دیں،
تو کم از کم لوگوں کا جو ہے وہ 2 وقت کی لوگوں کو روٹی مل سکے. تو لوگوں کو الیکشن نہیں چاہیے, کسی کو انتخابات سے دلچسپی نہیں ہے, اور اب کسی کو سیاست دانوں سے بھی دلچسپی نہیں ہے. اب لوگوں کو, عام آدمی کو صرف اور صرف اپنی 2 وقت کی روٹی سے, اپنے روزگار سے دلچسپی ہے. لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, اور آپ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. کیا کر لے گا الیکشن؟ دوسری جانب جماعت اسلامی کا جو تعمیر کراچی کنونشن, جماعت اسلامی اب تک اس بات پہ بضد ہے کہ اسے کراچی کا مینڈیٹ ملا ہے. مطلب حد ہے کہ کوئی یہ کہے اور کھلی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونکے کہ جناب کراچی کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے. کیا اسے مینڈیٹ کہتے ہیں؟ کوئی بھی ذی شعور, باشعور کیا اس کو مینڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار ہو سکتا ہے جو جماعت اسلامی کو کا جو دعویٰ ہے کہ اسے, اور اگر یہ الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مینڈیٹ ملا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے, پھر وہ کیا غلط کہہ رہی ہے؟ اور جو اب تک نتائج آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی نشستیں زیادہ ہیں, اور پیپلز پارٹی اگر اپنے اتحادیوں کو ملائے گی ساتھ, جو کہ اس کے یقیناً ملیں گے, نون لیگ ہے, JUI ہے, آزاد ارکان ہے, PTI کے لوگ بھی کچھ ان کے ساتھ, تو وہ تو آرام سے میئرشپ وقت دلا سکتے. لیکن یہ حقیقی الیکشن نہیں ہے. دوسری جانب MQM پاکستان اس پر بڑے بغلے بجا رہی ہیں کہ جناب وہ 53 UCs کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اور بھائی وہ یہ الیکشن تو گئے نا آپ کے ہاتھ سے, اس بلدیاتی نظام سے تو آپ باہر ہو گئے. اب 4 سال آپ انتظار کریں, اب کیا تالیاں بجاتے رہیں گے آپ نے جلسہ کر لیا, چلے جی بہت اچھا جلسہ کر لیا آپ نے, اب کیا کریں گے آپ؟ بلدیاتی نظام جو اصل ضرورت ہے عوام کی, جہاں سے اصل عوام کے بنیادی بلدیاتی مسائل حل ہوتے ہیں, وہاں تو آپ ہے ہی نہیں. اور جو MNA MP آپ کے ہیں سندھ اسمبلی میں, آپ اپوزیشن میں, اور وفاقی حکومت میں آپ حکومت میں, تو حکومت میں رہ کے آپ کون سا ریلیف دے رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو حکومت سے باہر آئیں آپ. بار بار آپ سے یہ کہا جا رہا ہے. اب تو آپ کے لوگ کسی تقریب میں جاتے ہیں, عوام میں جاتے ہیں, تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ پہلے تو حکومت سے باہر آئیں, اس کے بعد کوئی اور بات کریں. دوسری جانب ناظرین, جو ٹیلی ویژن پہ جو ٹاک شو چل رہے ہیں, اور بڑے وہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے اینکر اور صحافی اور تجزیہ کار, ایک اینکر اور صحافی اور تجزیہ کار, خیر وہ کیا اینکر ہیں اور کیا صحافی ہیں اور کیا تجزیہ کار ہیں, اور وہ جس چینل پہ ملازم ہیں اور جہاں وہ بیٹھتے ہیں اصل تجزیہ دیتے ہیں, وہاں تو خود ان کی ہوسٹ اور جو دیگر تجزیہ کار ہیں, جو ان کے شریک, جو تجزیہ کار ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہوسٹ ان کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی منجن بیچ رہا ہو, کوئی چورن بیچ رہا ہو, اور کبھی ادھر کی ہاں کبھی ادھر, کوئی ان کی. اور آج انہوں نے جو ایک عمران خان صاحب, پرو عمران خان صاحب, ایک ٹیلی ویژن ہے ARY TV, اس پر ایک جو بیٹھے ہوئے تھے ارشاد بھٹی صاحب, جو جیو پہ بیٹھتے ہیں, وہاں بھی اسی طرح کی اول پھول باتیں کرتے ہیں. یہ بالکل ان پہ لیبل لگ چکا ہے. اسی طرح ایک اور تجزیہ کار ہیں اطہر قادری صاحب, ان پہ بھی لیبل لگا ہوا ہے. جیسے عمران ریاض صاحب تو خیر بالکل ہی کارکن ہے PTI کے. تو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو عمران خان صاحب کے ہاں جو آج اسلام آباد اور لاہور میں ہوا ہے, یہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. ارشاد بھٹی صاحب کو میرا خیال ہے کراچی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیسے صحافی ہے, کیسے تجزیہ کار ہیں, ان کو کراچی کا نہیں پتہ کہ جو سیاہ باب کراچی میں رقم ہوئے ہیں, کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہوئے ہیں, جس طرح کے چھاپے پڑے ہیں, جس طرح کے ان کو جو ہے وہ کچلا گیا ہے, اور جس طرح ان کو گھروں سے نکال کے, اور جس طرح بوری میں بند لاشیں دی گئی ہیں, ماورائے عدالت قتل کیا گیا کراچی کے نوجوانوں کو. تو کہاں رہتے ہیں یہ, کون سے ملک میں رہتے ہیں بھٹی صاحب, کہ جن کو اپنے ہی ملک میں ہوتے ہوئے اپنے جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی, وہاں ہونے والے ظلم کا کوئی پتہ نہیں. اور وہ اسلام آباد اور لاہور کا جو آج کا واقعہ ہے جو بالکل قانون اور آئین کے تحت ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیاہ ترین باب ہے. اسی طرح وہ اطہر قادری صاحب بھی, جبکہ زمان پارک میں جو آپریشن تو اس کو خیر پولیس نے بھی نہیں کہا, ان کا کہنا ہے تھا کہ وہ جو نو گو ایریا بنایا ہوا تھا زمان پارک کے اطراف کو, وہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے. جو رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی PTI کے کارکنوں نے کہ جی وہاں پہ کوئی جا نہ سکے, اور وہ خود بھی وہاں پر, تو وہ کم از کم جو وہاں روزانہ کی ایک عجیب صورتحال تھی زمان پارک میں, زمان پارک کے جو رہائش گاہ عمران خان صاحب کی, تو وہاں زمان پارک کے قریب جو دیگر مکین ہیں, جو دیگر رہائشی ہیں, وہ شدید تنگ تھے اس صورتحال سے, ان رکاوٹوں سے, اس روزانہ کی غنڈہ گردی سے, جو وہاں جو لوگ آ کے جمع ہو جاتے تھے اور
गुंडा गर्दी करते थे, पथराव और पुलिस पे हमले और ये। तो आज जो जमान पार्क पे जो क्लियर किया गया, जो नो गो एरिया वहाँ से ख़त्म किया गया, जो पुलिस ने जो एक कार्रवाई की, तो वो तो वहाँ के जो रहायशी ख़वातीन हैं उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पे आके इंटरव्यू दिए और अपने जो कमेंट्स दिए उन्होंने आके, और ये कहा है कि जनाब हम तो पुलिस का, पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें तो एक अजाब था ये जमान पार्क में जिस तरह की रुकावटें थी, और हम यहाँ रहते हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल अजाब हो चुका था यहाँ रहना, तो हम तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और पंजाब पुलिस का भी कि उन्होंने हमें इस अजाब से निजात दिला दी। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जमान पार्क के जो करीब की रहायशी लोग हैं वो तंग थे, लेकिन जो पूरे ख़ास तौर पे KPK से लोग आके, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके जो जमान पार्क में जो इमरान खान साहब के बुलावे पर उनकी हिफाजत के लिए, उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो वहाँ के रात दिन खड़े रहते हैं, उनसे लोग तंग हैं, लेकिन दूसरे लोग आते इलाकों के, वहाँ के इलाके के लोग तंग हैं। दूसरी जानी ये बताया गया है अभी कि जो रुकावटें हटाई गई थी पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, वो PTI के कारकुन दोबारा आए हैं और उन्होंने फिर से रुकावटें खड़ी कर दी। अब असल ये है कि जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये जो सब कुछ हुआ है, अब इमरान खान साहब अपने घर जाएंगे और जमान पार्क में, तो उनको जाहिर है कि वो उनकी जो रहायशगाह में जो आज कार्रवाई हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है, जो सूरत हाल, वो तो लोगों ने लाइव देखी है, वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो उससे इनकार कर रहे हैं कि जी चीज़ें डाल दी गई, ये तो यहाँ कराची में डाली जाती रही हैं, वो जो ट्रक भर भर के असले जो आज तक जिनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए। तो क्या होगा, एक नई बहरानी कैफियत का मुल्क शिकार होगा। तो नाज़रीन, एक तरफ तो कराची में सबको सियासी आज़ादी हासिल है, जमात इस्लामी भी हमेशा से करती रही है, MQM पाकिस्तान ने भी आज अपना शो किया, लेकिन अगर पाबंदी है और वो भी गैर एलानिया, किसी आइन कानून के तहत नहीं, कोई आइन कानून बता दें कि जिसके तहत अगर एक जमात जो है यौम तासीस मना रही है और एक जमात जो है वो कोई कन्वेंशन या मुजाहरा कर रही है, तो दूसरी जमात के लोगों को सिर्फ पुरअमन तौर पर रैली निकालने पर, नारे लगाने पर क्यों पाबंद सलासल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है रियासत के लिए। यानी एक तरफ तो हुकूमतों ने, इदारों ने बाकायदा सहूलतें फराहम की हैं MQM पाकिस्तान को जलसा करने के लिए, पूरी उनको तमाम तर वसाइल, तमाम तर सहूलतें फराहम की, तो वो एक जलसा करने में बमुश्किल कामयाब हो सकें। दूसरी तरफ आपने रोका है लोगों को, वो मुसलसल रोक रहे हैं, तो ये दोहरा निज़ाम, ये जो है ये साफ नज़र आता है कि आप सिर्फ तासुब की बुनियाद पे, नफ़रत की बुनियाद पे, देखिए अगर पाबंदी है तो अल्ताफ़ हुसैन पर है, अल्ताफ़ हुसैन तो ख़िताब नहीं कर रहे, उनके ख़िताब पे पाबंदी है। लोगों की रैली निकालने में तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि दूसरी जमातें भी निकाल रही हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह जो ओवरसीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ देर से दिन शुरू होता है और टाइमिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो अब ओवरसीज़ में बरतानिया समेत और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ शाम हो रही है, रात हो रही है, वहाँ जो है वो यौम तासीस की, जहाँ जहाँ MQM के लोग हैं और अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं, वो यौम तासीस के जो है वो केक भी काट रहे हैं और जो है वो यौम तासीस की तकरीबात भी मुनक्किद कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हम आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ कराची, हैदराबाद और जो सिंध के दीगर शहरी इलाके हैं, वहाँ जो है यौम तासीस का केक काटा गया और यौम तासीस मनाया गया और भरपूर कोशिश की गई। तो पंजाब का जो शहर है खानेवाल, वहाँ पर भी MQM के जो कामरेड हैं, एक पुराने क्या नाम है सियासी कारकुन हैं जो बाद में MQM में शामिल हो गए थे, बुरे वक्त में MQM में शामिल हुए थे, मोमिन खान मोमिन, उन्होंने खानेवाल में जो असल MQM है उस हवाले से यौम तासीस का केक जो काटा है वो खानेवाल में काटा है। उनकी भी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूद है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।